جی السلام علیکم حضور. پیج کی وساطت سے کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں مختلف مسائل کا حل اسلامی نقطہ نظر سے اور صوفیہ کی نظر میں کیا اس کے طریقہ کار ہیں. پہلے ایک کرسچین بہن نے سوال کیا تھا استخارہ مطلب کرسچین کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. اگر کوئی ایسا عمل جس سے وہ وہ استخارہ کرنا درکار ہو تو کیا لاہے عمل جو ہے وہ اپنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا اچھا سوال ہے ہم سب کی اصلاح کے لیے. طریقہ کار یہ ہے کہ استخارہ ہے کیا. استخارہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی کام کے حوالے سے اللہ کے حضور مدد لینا چاہتے ہیں. تو جب اللہ سے آپ نے مدد لینی ہے تو مطلب آپ کا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے اوپر یقین ہو، تبھی آپ اس حوالے سے اس معاملے کو سر انجام دے سکتے ہیں. تو استخارہ تو ہے ہی ساری قرآنک پڑھائی ہے. استخارہ قرآن سے باہر تو نہیں ہے نا. تو مطلب اگر کوئی استخارہ کرنا چاہتا ہے تو اول شرط تو کلمہ گو ہونا اس کا لازم ہو گیا. جی بالکل. جی اچھا حضور، دوسرا 3 سوال میں مرج کر رہا ہوں مختلف بھائیوں کی طرف سے. ایک تو شادی میں رکاوٹ ہے اور ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ رشتہ کوئی مناسب نہیں مل رہا، اور ایک اسی سلسلے سے ملتا جلتا کہ بے روزگاری کے لیے کوئی عمل. اور ایک حضور یہ بھائی نے کیا تھا کہ وظائف کے اوقات جی میں عرض کی کرتا ہوں. اجازت کا دیکھیں، یہ آپ نے جو 3 باتیں کی ہیں نا، ان کا ایک ہی جواب ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی کامل چیز ہے کہ جو آئی سب رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے. بے شک. اب بندے سوچتے ہیں کہ جی ہم ذکر کریں تو کیسے کریں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سنوائی ہو، اس بارگاہ میں سونا جائے. تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ذکر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ذکر ہوتا ہے ہم عادات کے ساتھ کرتے ہیں، ایک ذکر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی پڑھتے گئے جی ہم کھلا پڑھتے ہیں. تو میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ ذکر ایسے کیا کرے کہ اگر میں کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میں اس کی طرف توجہ نہ دوں، دوسری طرف منہ کر کے بات کروں، تو وہ سوچے گا بھائی یہ کون سا طریقہ ہے، بات مجھ سے ہو رہی ہے، منہ اس طرف ہے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں ذکر کرو، زیادہ لمبا طویل ٹائم نہ ہو، تھوڑا کرو لیکن کرو پوری توجہ سے. جی بالکل. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا حضرت ہمیں بتائیں کہ روزی کے حوالے سے کیسے اللہ ہمارے اوپر کرم ہوگا. تو حضور نے فرمایا وضو میں رہا کرو. رشتے کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تو فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ اگر کوئی چاہ رہا ہے رشتہ اچھی جگہ کرنے تو وہ مغرب کی اذان کے دوران پڑھے اللہ اللہ. اذان ہوتے تک پڑھتے رہنا ہے اللہ اللہ. مطلب اللہ اذان شروع ہو تو پڑھنا شروع کرنا ہے، اذان کے اختتام تک پڑھتے رہنا ہے ذکر اللہ اللہ. مقصد نیت یہ ہے کہ مولا تیری اذان میں چپ ہونے کا حکم ہے، اگر میں تجھے پکار رہی ہوں یا رہا ہوں تو میری سنی جائے کہ میں تیرا نام لے رہا ہوں. جی اللہ تعالیٰ جی اس کے اوقات جو ہیں کوئی مناسب. دیکھیں عرض یہ ہے، صوفیہ چشت جو ہے وہ اپنے ذکر کو فجر اور عشاء کے ساتھ زیادہ منسوخ کرتے ہیں. مختلف طریقے ہیں، لیکن اب وقت چونکہ نزاکت یہ رکھتا ہے جس وقت بھی ٹائم ملے ذکر میں ناغا نہ ہو، اس کو پڑھا ضرور جائے، ٹائم کو قید میں نہ رکھا جائے. جی مطلب اس کو کنٹینیوسلی پڑھا جی جائے. اچھا حضور، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ اور اس کے لیے کوئی خاص عبادت. دیکھیں میں اکثر عرض کرتا ہوں، قرآن شریف کی ایک آیت ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لوگو تم مجھے مسجدوں مندروں میں ڈھونڈتے ہو، میں تجھ میں جلوہ گر ہوں. ہم سب کا آج یہی خسارے والا جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم عبادت ریاضت کو ٹائم پراپر طریقے سے دے رہے ہیں، اور جو ہمارے معاملات دنیا ہیں، چاہے ہم کوئی بھی ہیں، وہ معاملات دنیا کے ہمارے جو بگڑ چکے ہیں ان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو آسان طریقے سے حل کریں. اور میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں اللہ کی مہربانی جب تک نہ ہو بندہ راہ ہدایت پہ چل نہیں سکتا، اس لیے اللہ سے ہدایت مانگا کرو. اللہ کے حضور التجا دعائیہ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ذکر کی مدد لے کے اللہ کی قربت حاصل کی جائے. اور حضرت فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء، ارے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، 100 سالہ عبادتوں سے بھی بہتر یہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ ذکر کی مدد سے ہی اللہ کی قربت حاصل کی جائے. حضور ایک اور سوال ہے، بے سکونی گھر میں بے سکونی
اور قرضہ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی آپ بتاتے ہیں قرضے کی وجہ سے دو الگ باتیں ہیں. پہلی بات بے سکونی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال قریب تھا تو اپنے لوگوں کو کہا میں جا رہا ہوں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی میری موت دونوں تمہارے لیے بہتر ہیں. تو آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میری سنت. جب بھی مشکل آئے کوشش کرو پوری طرح کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو کھولو، قرآن سے مدد لو. تو قرآن ہم نے آج اتنا اوپر رکھ دیا ہے ادب کے حوالے سے کہ اس تک ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا، اور اس سے بڑی بے ادبی کیا ہے کہ ہم قرآن کھولتے نہیں. دوسرا رہی بات قرض کی، دیکھیں سورہ مزمل کا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوشش کرو سورت مزمل کی روز تلاوت کرو، تلیوں پہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگا کرو یا اللہ میری نیت میں ہے کہ میں یہ قرض ادا کروں، تو میری رہنمائی فرما. سورہ مزمل کا صدقہ دعا مانگی جائے. جی حضور، نماز میں دل لگانے کا کوئی وظیفہ یکسوئی پیدا ہو جس سے اگر کوئی بندہ نماز دیکھیں پڑھتا ہے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب اذان ہو مسجد کو جائیں. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی نماز میں خیال اور طرف چلا جاتا ہے، دل نہیں لگتا. تو میں کہتا ہوں ہمارا کام ہے نماز کو آسن طریقے سے ادا کرنا. اس مہربان بارگاہ سے لمحہ کرم ہے وہ قبول ہی قبول کرتا ہے. ہاں یکسوئی کیسے ہو یہ دیکھیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نماز میں تم جو لفظ پڑھتے ہو سبحانک اللہم و بحمدک، جو تسبیحات پڑھتے ہو اس کے اوپر ذہن نشین اور توجہ رکھا کرو تاکہ تمہارا ذہن جو ہے ایک ہی وقت میں ایک طرف اس کا خیال رہے، وہ دوسری طرف نہ بھٹک سکے. تو یہ نماز میں یکسوئی اور توجہ تبھی حاصل ہوگی جب پوری طرح سے توجہ کے ساتھ ان لفظوں کے اوپر غور کیا جائے گا. جی حضور، دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہماری دعائیں کیوں تاخیر کا شکار یا قبول نہیں ہوتی؟ بڑا ہی خوبصورت سوال، بڑی ہی اہم نقطہ میں عرض کروں گا اس حوالہ سے. اور یہ اکثر ہم سب کو گلا ہے کہ مولا ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو دیتا نہیں، جبکہ رب کہتا ہے تو مجھ سے مانگے میں دوں نہ. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا ہمارے مانگنے میں وہ درد، وہ شدت، وہ توجہ نہیں کہ جو دیکھیں ہم جسم ہمارا کھانا نہ کھائے لاغر ہو جاتا ہے، ہماری روح کی خوراک ذکر ہے، ہم مدتوں سے ذکر سے دور ہیں، اور روح کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا پہنچانا. روح تو ہماری لاغر ہوئی پڑی ہے اور ہم کہتے ہیں دعا دعا دعا. تو ایک بڑی اہم بات عرض کر دوں، اللہ کریم بڑا مہربان ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں قبول کرتے ہیں، مالک تیری بارگاہ میں کہتے ہیں کہ قبول کر. کچھ دعائیں وہ ہے وہ قبول کرتا ہے، کچھ دعائیں وہ ہے وہ قبول نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حدیث شریف میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو دعائیں قبول نہ ہوگی حشر کے دن بندے وہ تیرے کھاتے میں تیرے کام آئیں گی. اور حدیث شریف کے لفظ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ حدیث شریف کے لفظ ہے کہ وہ حشر کے اس موقع کے اوپر وہ بندہ کہے گا ہائے کاش وہ دعائیں جو میری دنیا میں قبول ہوئیں یا اللہ تو وہ بھی نہ کرتا، آج قبول ہوتی جب مجھے ان کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کے حضور یہ دعا ہے اللہ ہمارے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. حضور، حاجت کے لیے اگر کوئی حاجت ہو کسی بھی چیز کی تو اس کے لیے کوئی وظائف؟ حاجت کے لیے بزرگوں نے نوافل کا طریقہ بتایا ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے میرے گھر اولاد نہیں تو وہ نفل حاجت کے ادا کرے. اس کی نیت کیسے ہوگی؟ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت واسطے، مالک میرے گھر میں اولاد نہیں، تو اپنے کرم والے حکم سے مہربانی فرما کہ اللہ مجھے میرے گھر میں اولاد پیدا ہو. بندگی مولا تیری منہ قبلہ شریف اللہ اکبر. علام شریف کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے. اس نیت سے مولا علی نے فرمایا کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو، 1 قرآن کا ثواب ہے. تو وہ پھر اس کے بعد آپ حاجت کریں گے، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں خیر ہو جائے گی. جی حضور، ایک بھائی کا سوال ہے، خودی کیا ہے اور اس کے اسرار و رموز سے آگاہی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. دیکھیں یہ جو عنایت کا معاملہ ہے، اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، بندے کے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بات یہ ہے ہم جو اپنی اس خودی کو لیے پھرتے ہیں کہ جی میں چودھری ہوں، میں یہ ہوں، وہ یہ خودی نہیں ہے. وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جو تجھے اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ بخشا. 13,000 سے زیادہ مخلوق ہے، ایک جگہ پر 18,000 سے زیادہ مخلوق ہے. رب کہتا ہے بندے تجھے سب سے میں نے اشرف بنایا، تجھے سب مخلوقوں سے افضل بنایا،
تو اپنے اندر کی اس خودی کو تلاش کر. وہ خودی جو کیسے تلاش ہوگی؟ وہ خودی اسی طرح تلاش ہوگی کہ تم راہ ہدایت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پرکھ، اس کے اوپر چلنے کی کوشش کر، اس کے اوپر توجہ کر، پھر مالک دیکھے. صوفی برکت صاحب کہتے ہیں رب بندے کو کہتا ہے تو میری مان، میں تیری مانوں گا، تو میرا ہو، میں تیرا ہوں گا، تو میرے آگے جھک، زمانہ تیرے آگے جھکے گا. یہ خودی کا سیرا تبھی پھبتا اور سجتا ہے جب مالک بندے کے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہے. یہ جو ہم مفت میں اپنی انا کو لیے پھرتے ہیں، یہ خودی دکھاتے پھرتے ہیں، یہ غلط ہے. عاجزی کے ساتھ ہر معاملے کو حل کیا جائے. اور اس خودی کا جو تانا بانا ہمارے اندر ہے، یہ جو جھوٹی خودی ہے، یہ غلط ہے. جو صوفیاء نے بتایا، حضرت میاں محمد بخش صاحب سے کسی نے پوچھا آپ کے اشعار ہیں مٹی کھیر پکا محمدہ کتے آگے دھرنی، یہ جو شعروں میں محمد محمدہ آپ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کا نام ہے یا سرکار دو جہاں کا نام ہے؟ آپ نے اس کے اوپر بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں محمد ٹھگ، میں محمد چور، اور جس دا دنیا کلمہ پڑھ دیو محمد اور. تو یہ خودی جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا وہ یہی ہے کہ تو جو اپنا راستہ بھولا بیٹھا ہے اس کو تلاش کر، تب تو ایک کوک مارے گا رب کا عرش بھی کانپ اٹھے گا. تو یہ خودی کو تلاش کرنا اسی شکل میں ممکن ہوگا جب قرآن کو ہم پکڑیں گے. اللہ ہمارے لیے راستہ آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.